السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کے تعلق سے دو اہم باتوں کی جانب آپ کی توجہ دلانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ مسجد میں ہے یا گھر میں ہے یا دکان میں ہے اور اس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، مصحف رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ قرآن اٹھا کر مصحف اٹھا کر نہیں پڑھتا ہے، بلکہ موبائل نکال کر اس میں سے قرآن کا سافٹ ویئر اوپن کر کے اس میں پڑھتا ہے۔ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ مصحف جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا ادب ہے۔ اسی لیے اگر بہت زیادہ مجبوری کی کیفیت نہ ہو تو ہمیں موبائل کے بجائے مصحف میں قرآن میں تلاوت کرنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن بندہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے قرآن موجود ہے، اس کے باوجود قرآن اٹھا کر کے نہیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ مصحف نہیں اٹھاتا ہے۔ رمضان میں بھی ایسے ہی کتنی دفعہ یہ معاملات انجام پاتے ہیں کہ مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے لیکن لوگ قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں اور موبائل نکال کر اس میں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ ہاں بھئی، مسجد میں قرآن نہیں ہے یا جہاں آپ موجود ہیں وہاں قرآن نہیں ہے یا سفر میں ہیں آپ، قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو موبائل میں نکال کر کے پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ کیا کہ سامنے مصحف ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے قرآن ہونا چاہیے۔ جہاں بھی آپ 2-4 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں جاتے ہیں وہاں قرآن ہونا چاہیے۔ اور آپ جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن اٹھا کر کے، مصحف اٹھا کر کے پڑھیں۔ ارے کبھی کبھار پڑھ لیا آپ نے چلتا ہے، لیکن یہ کیا کہ جب دیکھو اٹھا کر کے موبائل ہی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، قرآن کے اور مصحف کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے، جیسا کہ رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، سال بھر میں غافل ہوں لیکن رمضان میں جڑ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ سال بھر پڑھنا چاہیے لیکن چلے کم از کم رمضان میں پڑھ لیتے، بڑی خوشائند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن رمضان میں آپ دیکھیں جب تلاوت کرتے ہیں یا بعض حالات میں اور دیگر اوقات میں لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ایک چیز کیا ہے، وہ یا تو آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تو ان کی انگلیاں گھومتی ہیں، نہ آواز آتی ہے اور نہ ہی ہونٹ حرکت کرتے۔ کچھ لوگ صرف اور صرف آنکھوں سے پڑھتے ہیں یا ہاتھ کی انگلیوں سے بس اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں، بس ان کی لائنوں پر جو ہے ان کی انگلیاں گھوم رہی ہوتی۔ یہ تلاوت کرنا نہیں ہوتا، یہ مطالعہ کرنا ہے۔ یہ قرآن پڑھنا نہیں ہوا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ اور پڑھنا کب مانا جائے گا؟ جب آپ کے اندر سے یا تو آواز نکلے یا تو آپ کے ہونٹ حرکت کرے۔ یہ علماء نے لکھا باقاعدہ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ تو بھائی جب آپ آواز ہی نہیں نکالیں گے تو آپ مطلب خوبصورت کیسے بنے گی آواز؟ اب آنکھوں کے اشارے سے یا انگلیاں حرکت کر کے تو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے اس کو۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس ادب کا خیال رکھیں کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو یا تو آپ کے منہ سے آواز نکلنی چاہیے یا تو کم از کم آپ کے ہونٹ حرکت کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز میں بھی ایسے کھڑے رہتے ہیں، بعض لوگ دعائیں مانگتے تو بھی ایسے بس ہاتھ پھیلا اٹھا رکھا ہے اور کچھ بولتے نہیں، ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے ان کے۔ نماز پڑھتے، نماز میں پورا اسٹیچو بن کے نماز پڑھ لے جاتے اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے ان کے۔ یہ غلط بات ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں یا اذکار کریں تو آواز نہ نکلے لیکن کم از کم ہونٹ ضرور حرکت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ انگلیاں پھیرے یا جو ہے بس من ہی من میں دل ہی دل میں پڑھتے چلے جائیں یا آنکھوں کے اشارے سے پڑھتے چلے جائیں، تو اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا، اس کو مطالعہ کرنا کہا جائے گا، اس کو غور و فکر کرنا کہا جائے گا، اس کو تلاوت کرنا نہیں کہا جائے گا۔ جو اصل مقصود ہے قرآن پڑھنے سے یا قرآن جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہاں بھئی، آپ تفسیر پڑھ رہے ہوں یا جو ہے آپ جو ہے اور کچھ اور اس میں ترجمہ وغیرہ دیکھ رہے ہوں تو آپ ہونٹ حرکت نہ کرے چلے گا، لیکن جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کے اندر سے یا تو آواز آنی چاہیے یا تو آپ کے ہونٹوں پر حرکت ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی تلاوت نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ دو اہم آداب قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، پہلا یہ کہ ممکن ہو
تو مصحف میں قرآن پڑھیں، موبائل کھول کر کے بوقت مجبوری ہی آپ قرآن موبائل میں پڑھا کریں۔ دوسری صورت یہ کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے اندر سے آواز نکلنی چاہیے یا کم از کم ہونٹوں پر حرکت ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔